آپ کسی بھی انسان کو گٹر میں اتاریں اس کی صفائی کے لیے، نہیں ہے قانون۔ کراچی کے 3 لوگ مارے گئے پچھلے مہینے، ان کو KWSB نے 15,000 پہ رکھا تھا کیونکہ 6 گٹر تھے وہاں پہ، اور وہ 6 گٹر اس نے صاف کیے، اور 7ویں کو جب وہ صاف کرنے لگا تو وہ he could not breathe anymore۔ آداب، میں ہوں منصر صدیقی۔ آج کے اس شو میں میرے ساتھ موجود ہیں نعیم صادق صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک عام آدمی ہیں، لیکن ان کا کام اتنا خاص ہے کہ وہ عام لوگوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ میں تو کہوں گی خاص لوگوں کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ وہ بنیادی طور پر ہمارے معاشرے کے جو سب سے جو پسے ہوئے لوگ ہیں، جو پسے ہوئے طبقات ہیں، جن میں سیکیورٹی گارڈز آتے ہیں، کلیز آتے ہیں، سینیٹیشن ورکرز آتے ہیں، وہ ان کے لیے اصلاحات پر کام کرتے ہیں۔ ریسرچر بھی ہیں، کالمنسٹ بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ نعیم صادق صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ شکریہ۔ نعیم صاحب، آپ سے میں شروع کرنا چاہوں گی۔ آپ نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے، آپ نے اور چند اور لوگوں نے مل کے، اور وہ سینیٹیشن ورکرز کے رائٹس کے اوپر ہے، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ کیا پٹیشن ہے؟ وہ پٹیشن نتیجہ ہے ہمارے 78 سال کے ظلم اور بربریت کا، جو ہم نے انفرادی طور پہ ایک سماج کی حیثیت سے اور ایک اسٹیٹ کی حیثیت سے اپنے ہزاروں ان ورکرز پر کیا ہے جن کو ہم ہر روز گٹرز میں اتارتے ہیں، اور جس طریقے سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے یا بیماریاں واقع ہو جاتی ہیں۔ اس ظلم کی جو کہانی ہے وہ شاید تاریخ کی کتابوں میں لکھی جائے گی کہ کسی ملک نے آج کے روز بھی ایسی باتیں کی ہیں، اور جو کہ ادروائز ایک نارمل مہذب ملک بلکہ میں تو کہلاتا ہے۔ سمجھتی ہوں شاید تاریخ کی کتابوں میں نہ لکھی جائے، کیونکہ ہماری تاریخ کی کتابیں تو آپ کو پتہ ہے، جی اور مگر تاریخ بھی فاتح لکھتے ہیں۔ جی مگر دنیا اس کو بات کو سمجھتی ہے۔ تو پاکستان میں بہت سے اچھے لوگ ہیں جو کہ اس بات کا درد رکھتے ہیں، مگر سم ہاؤ اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی گئی اس زور سے اور جوش اور ولولے سے اور پریشر سے کہ اس پر کوئی عمل ہو سکے۔ اب یہ ہوا کہ پاکستان کے 9 شہریوں نے، جن کا بہت گہرا تعلق ہے ریفارمز کے ساتھ، ڈاؤن ٹراڈن کمیونٹیز کے ساتھ، ہیومن رائٹس کے ساتھ، مثلاً عارف حسن صاحب ہیں، URC کے ہیڈ ہیں، بالکل۔ جاوید جبار ہیں، جمیل یوسف ہیں، پائلر کے جو ہیڈ ہیں شیما کرمانی ہیں، طاہرہ حسن ہیں، اور 2-3 لوگوں نے مل کے ایک پٹیشن کی سندھ ہائی کورٹ میں کہ پاکستان کے کسی شہری کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور نہ کسی مالک کو یا مینیجر کو ہونی چاہیے کہ وہ کسی کو بھی گٹر میں مینول اسکیونجنگ کے لیے ہاتھوں سے صفائی کرنے کے لیے اتارے، اور یہ کام مشینوں کے ذریعے کیا جائے، اور میکینیکل مینز اور ایکوپمنٹ کے ذریعے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پوری دنیا میں اب لوگوں کو اس کام کے لیے گٹر میں نہیں اتارا جاتا۔ میں سویلائزڈ ممالک کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک سب ہیومن کام ہوا نا۔ یہ ڈیروگیٹری ہے، سب بالکل۔ ہیومن ہے، اور سوسائڈل ہے، ہیزرڈس ہے۔ اس میں اگر آپ زندہ بھی نکل کے آ گئے تو آپ 50 بیماریوں سے لاحق ہو یہ تو جائیں گے۔ مرڈرس بھی ہوا پھر۔ یہ بالکل مرڈرس ہے، اور دیئرفور ہم نے یہ پٹیشن کی ہے۔ اس کی پہلی ہیئرنگ ہو چکی ہے، جو کہ بہت اچھی تو نہیں ہوئی، کیونکہ وہ پہلی ہیئرنگ میں جج صاحب نے زبانی کہا کہ چلو 3 ہفتے کے بعد آپ اگلی ہیئرنگ کریں گے، مگر جب ریٹن آرڈر آیا تو وہ 3 مہینے کا تھا۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ جوڈیشری بھی اس سنجیدہ معاملے پہ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں۔ اور وہ مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ تو ہیئرنگ بھی شاید 1 منٹ کی بھی نہیں ہوئی، 55 سیکنڈز ٹو بی مور ایگزیکٹ۔ اور وہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے، وہ جو ڈاؤن ٹروڈن کمیونٹیز ہیں، پسے ہوئے طبقات ہیں، ان کو کتنی ان کی نظر میں اہمیت ہے۔ ہوا یوں کہ اس کے 1 ہفتے کے بعد 3 شخص اور مر گئے گٹر کے اندر۔ تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر اس کا کوئی فیصلہ ہو جاتا تو ہم ان لوگوں کی وفات سے بچت ہو سکتی تھی۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں نعیم صادق صاحب، یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسا کیس ہے کہ ذرا بھی کوئی مہذب معاشرہ ہو
تو یہ تو پہلی ہیئرنگ میں ہی فیصلہ ہو جانا چاہیے یہ ہو جانا چاہیے تھا. کہ بھائی یہ تو آج سنتے ہی پٹیشن دیکھتے ہی کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے. چلو اچھا. اور جبکہ آپ بتا رہے تھے کہ جیسے سندھ حکومت ہے اس کے پاس گٹر کی صفائی کی مشینیں موجود ہیں. ہاں دیکھیے یوں ہے کہ پورے پاکستان میں جو بڑے بڑے ادارے ہیں جیسے کہ واساز ہوتے ہیں، واٹر اینڈ سیوریج اتھارٹیز، یا کراچی میں کارپوریشن ہے، کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن، یا کنٹونمنٹس ہیں، ان کے پاس کئی مشینیں ہیں جن کو سکشن مشینز کہا جاتا ہے. دے آر لائک بگ ٹرکس. مینی آف دیم آر امپورٹڈ ایکچولی. دے کاسٹ ٹپکلی 2 crore rupees پر وہیکل. 2 crore rupees پر وہیکل. مگر پورے پاکستان میں ان وہیکلس کی موجودگی کے باوجود ہوتا یوں ہے کہ اصل میں لوگ ہی زمین پہ گھڑے کے اندر جا کے کام کرتے ہیں، اور یہ مشینیں تھوڑا سا سکشن کرنے کے بعد ایک سائٹ پہ کھڑی ہو جاتی ہیں. میں آپ کو کچھ آئیڈیا دوں جو کہ میں نے انڈر رائٹ ٹو انفارمیشن حاصل کیا ہے صرف ایک ادارے سے، جو کہ کراچی کا واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے. اس ادارے نے پچھلے 15 سال میں 66 مشینز خریدی ہیں، اور ان کی قیمت ہے 1.08 بلین روپیز. تو عرب میں یہ ہوئی کوئی 10 ارب سے. 1 بلین 1 ارب شاید ہوتا ہے. نہیں میرے خیال ہے کوئی 10 ارب ہوتا ہے شاید. نہیں I want to be exact. 1.08 بلین روپیز. اتنے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ کم سے کم 500 لوکلی فیبریکیٹڈ کلیننگ مشینز بنائی جا سکتی ہیں، اور پورا سندھ جو ہے وہ اس سے کام اس کا ہو سکتا تھا. مگر اس کے برعکس میں آپ کو یہ بھی ڈیٹا دیتا چلوں کہ پچھلے 15 سال میں ہم نے 173 فارچونر قسم کی گاڑیاں جو کہ ہائی اینڈ گاڑیاں ہوتی ہیں صرف اس پروونس میں خریدی ہیں. یہ میں کوئی خاص پروونس کی بات نہیں کر رہا، یہ باقی سب بھی ایسے ہی کرتے ہیں. بالکل. تو ان کی قیمت ہے 2.5 بلین روپیز. تو اگر ہم اپنے بڑے طبقے کی آسائش کے لیے گاڑیاں 2.5 بلین کی خرید سکتے ہیں، تو کیوں نہیں ہم ان غریب طبقے کی زندگی کو بچانے کے لیے ان کے کام کی گاڑیاں جو کہ کلیننگ مشینز ہیں وہ کیوں نہیں بنا جبکہ یہ جو کچرا ہے جی. یہ تو یہی لوگ پیدا کر رہے ہیں نا، جو بڑی بڑی فارچونر گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں. جی دیکھا جائے تو یہ جو بیچارے گٹر میں اترتے ہیں یہ کن کے گٹرز ہیں نا، یہ ایسے ہی تھوڑے بہتر علاقوں والے ہی علاقوں میں ہی ہوتا ہے زیادہ تر کام. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. مگر چلیں میں یوں کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں گٹرز ہیں. پورے پاکستان میں تقریباً 1 ملین گٹرز ہیں. ایک گٹر جو ہوتا ہے وہ حکومت کی پراپرٹی ہوتا ہے، جو کہ پبلک ایریا میں جو گٹر ہوتا ہے. جو سیویج لائن ہوتی ہے وہ حکومت کی پراپرٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب میں لفظ حکومت کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے یا واسا کے پاس، یا میونسپل کمیٹی کے پاس، یا کنٹونمنٹ کے پاس، یا کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے پاس. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو مینٹین کریں، ان کے ڈھکنے لگائیں. ان کو پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کے اندر گاربیج اکٹھا نہ ہو. اس وقت جو ہمارے گٹرز ہیں وہ سالڈ مٹیریل سے بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور دوسرا جب یہ خراب ہو جائیں تو پھر ان کے اپنے آدمی جو سرکاری ملازم انہوں نے رکھے ہیں ان کو یوز کریں، اور جو گاڑیاں ہیں ان کو استعمال کریں. تو میں یہ جاننا چاہوں گی جو انہوں نے اپنے آدمی رکھے ہیں سینیٹیشن، کیا وہ سینیٹیشن ورکرز نہیں ہیں جو گٹر میں اترتے ہیں، یا وہ الگ سے ہائر کیے جاتے ہیں؟ وہ ہیں تو سینیٹیشن ورکرز، اور انہوں نے اس کام کے لیے بھرتی کیے ہوتے ہیں. مگر جیسے کہ آج ہی میں کسی سے ڈسکس کر رہا تھا، وہ ان میں سے اکثر ہوتے ہیں جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم آدھے پہ ہیں. اچھا. اب آپ یہ ٹرم سوچیں گے کہ آدھے سے مراد ہوتی ہے کہ ہم آدھے پیسے اپنے باس کو دیتے ہیں، آدھے ہمیں ملتے ہیں، اور ہم کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، اور ہم یہ کام نہیں کرتے. تو اس طرح کی جو بیچ میں کیویٹس ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں بھی اور نہیں بھی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت کم لوگ جو ہیں جو کہ سرکاری ملازمت میں اس کام کے لیے مامور ہیں وہ گٹرز کے اندر جاتے ہیں. زیادہ تر یہ جو پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں ان سے یہ کام تھوڑے سے پیسے دے کے کروایا جاتا ہے. اور جو 3 آدمی مرے ہیں پچھلے مہینے میں، بلکہ 7 آدمی جو ابھی تک مرے ہیں، پچھلے 1 مہینہ بہت ظالم مہینہ رہا 7 آدمی کراچی کی صرف میں بات کر رہا ہوں، کراچی کی ایریا میں. تو اب پورا اندازہ لگائیے کہ پاکستان کے بہت سے شہروں میں تو ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں آتی ہے، اور جو کراچی میں بھی صرف 3 کی انفارمیشن اخبار میں آئی ہے، باقی 4 کی نہیں تو ہے. اس پہ تو ویسے ہی سب جوڈس ہونا چاہیے تھا نوٹس.
نہ کہ یہ کہ سول سوسائٹی جا کے پٹیشن کرے. اچھا یہ جو آپ بتا رہے ہیں جو ایکچولی اترتے ہیں گٹر میں، یہ ایک تھوڑا سا ہٹ کے سوال ہے مگر یہ ایک اوور آل سوشیو اکنامک ریالٹی کی عکاسی بھی کرتا ہے. کیا ان کا تعلق کسی خاص اس سے، یہ لائک یہ مائنورٹیز ہوتے ہیں؟ موسٹلی یس، آلموسٹ آل. دے آر آل مائنورٹیز، یعنی کرسچن اور ہندوز، اور مسلمان یہ کام نہیں کرتے. مسلمان کے 2-3 مسائل ہیں نا. ایک تو اس کی طہارت خراب ہو جاتی ہے، اور وہ جو صفائی نصف ایمان ہے وہ ایشو، وہ بیچ میں کبھی اس کا کنسیڈریشن نہیں ہوتی سوائے گفتگو کے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی پاکی پلیتی کا ایشو ہے، اس لیے وہ نہیں جانا چاہتے، حالانکہ یہ وہ والا ایشو نہیں ہے. دیکھیے ہماری جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یوں ہے کہ کسی شہری کو، ایگزیکٹلی، کسی شخص کو، اس کی کوئی بھی ذات یا ریلیجن ہو، اس کو گٹر میں نہیں اترنا چاہیے. بالکل. دنیا نے یہ کام 50 سال پہلے چھوڑ دیا تھا، اور اس میں نہ صرف ایک ہائیلی ڈیمیننگ جاب ہے یہ، بلکہ ہائیلی ڈینجرس جاب ہے یہ. اچھا، آپ انڈیا کا کچھ بتا رہے تھے کہ انڈیا میں کوئی قانون پاس ہوا ہے، شاید انڈین سپریم کورٹ انڈیا نے. کی سپریم کورٹ نے قانون تو وہ پاس نہیں کرتے، وہ تو ایک ڈائریکشن دیتے سوری، ہیں، ہاں، اور اس کے بعد پھر فیصلہ دیا تھا انہوں نے. جی، اور پھر اس کے بعد انڈین پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ بنایا. اس ایکٹ کے تحت اب انڈیا میں کوئی شخص نیچے گٹر میں نہیں جائے گا، اور کوئی مینیجر یا سپروائزر یا انچارج اس کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ گٹر میں جا کے صفائی کریں. تو وہاں یہ لا پاس ہو گیا ہے. انہوں نے بہت اچھا لا بنایا ہے. اس کے 2 پہلو بہت خاص ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب وہ گٹر میں نہیں جائیں گے تو وہ لوگ کیا کریں گے، تو اس کی ریہیبلیٹیشن کا بھی اس میں تصور ہے کہ ان کو جابز دی جائیں، لونز دیا جائے تاکہ وہ نئی جابز کر سکیں. اچھا، یہ سینیٹیشن ورکرز کے کہ لیے اسی ایکٹ کے اندر یہ شامل ہے. یہ دیکھیے بہت خوبصورت بات ہے. اور ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ کبھی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ جس میں کبھی کسی کام کے لیے اندر جانا پڑے. تو ان کے ایکٹ میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی یا کوئی ایسی سچویشن ہے، اور وہ کون سی سچویشنز ہیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ اگر انٹر لنکنگ نیولی لیڈ سیورز ود ایگزسٹنگ سیور، ہاں ظاہر ہے نئی پائپ ہے تو پھر کسی کو جا کے وہ کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے. پڑے گا. سیکنڈ، ریموول آف سبمرسیبل پمپس یا انسٹالیشن، کوئی پمپ لگانا ہے جا کے نیچے، یا ریکنسٹرکشن آف اے مین ہول. اور ان 3 صورتوں میں وہ نیچے جا سکتا ہے، پرووائڈیڈ کہ آفٹر سی ای او آف دا لوکل اتھارٹی gives it in writing, records it in writing and gives the reason as to why he has permitted it. اوکے. اور اس کے بعد بھی وہ سیفٹی پریکاشنز لے کے جائیں گے، فل سیفٹی ایکوپمنٹس کے ساتھ. اب یہ میں اس کو تھوڑا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ خاص طور پہ پاکستان میں یہ ایک جنرلی 70 سال سے یہ خیال ہے کہ ایسے کریں، آپ انہیں بھیج دیں گٹر کے اندر، بس وہ سیفٹی پریکاشنز لے لیں. نہیں، یہ ایسے یوں نہیں ہے. آپ اس کو ایک مرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، اور آپ کو کچھ علم نہیں ہے کہ آپ کس سیفٹی پریکاشنز کی بات کر رہے ہیں، اس کے اندر کیا اکوپمنٹ ہوتا ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کیا پروسیجر ہوتا ہے. اس پہ کبھی بحث نہیں ہوئی. ایسے کریں، انہیں سیفٹی کٹس دے دیں. نہیں. تو میں یہ آپ کی اجازت سے پلیز یہ ایک اہم بات ہے کہ پاکستان میں جوڈیشری کو بھی اور حکومت کو معلوم ہو کہ اگر دنیا میں کسی شخص کو یہ کام کرنا ہوتا ہے تو وہ سیفٹی پریکاشنز یا اکوپمنٹ کیا ہوتا ہے. پہلا اکوپمنٹ ہوتا ہے گیس ڈیٹیکشن اکوپمنٹ. بالکل، جو زہریلی گیسیں اندر سے، کہ اندر کون سی گیس ہے اور آکسیجن لیول کیا ہے. سیکنڈ، سیلف کنٹینڈ بریدنگ ایپریٹس، کہ اس کو اندر جا کے پھر ریگارڈلیس آف اے گیس اس کو سیلف کنٹینڈ اکوپمنٹ ہو تاکہ اس کو آکسیجن ٹینک کے ساتھ جو لگا ہوتا ہے کہ جس میں وہ سانس لیں. تھرڈ، فل باڈی امپرمیبل سوٹ، جس سے کوئی لیکوڈ باہر سے اندر نہیں آ سکے، ایک طرح سے واٹر پروف ٹائپ. 100%. نیکسٹ، کٹ اینڈ کیمیکل ریزسٹنٹ گلوز، بالکل، یعنی کہ اس پہ کٹ نہیں آئے گا. فورتھ، نی لینتھ واٹر پروف سیفٹی شوز، نی لینتھ واٹر پروف سیفٹی شوز. سیفٹی ہیلمٹ، فل باڈی سیفٹی ہارنیس. Please consider this, full body safety harness connected to a tripod which has a winch on it.
So a person is lowered into the gutter by holding that person with that safety belt through the winch. So he is mechanically lowered and then mechanically lifted. اور میں آپ کو یہاں کی تصویریں دکھاؤں گا کہ کیسے اس کو اوپر سے 2 ہاتھ پکڑ کے اس کے لوگ اس کو لوور کرتے ہیں اور صرف 2 ہاتھیں وہ پھر جب وہ مرنے لگتا ہے تو وہ 2 ہاتھ اوپر کرتا ہے اور اس کو کھینچ لیتے ہیں اگر وہ اوپر کر سکے تو بالکل. تو اس کو باہر نکالا جاتا ہے. یہ کچھ تصاویر میں نے آپ کو اور وہ بھی جب اتارا جاتا ہے تو اس میں سے اس کے پاس کوئی سیفٹی گیئر نہیں ہوتا. نہیں زیرو سیفٹی گیئر. اچھا پھر ایک ٹرائی-پوڈ ونچ کا میں نے ذکر کیا. 2-way communication device and at least 2 attendants outside. فائنلی واشنگ اکوپمنٹ کہ جب وہ باہر نکلے تو وہ اپنے آپ کو واش اور ڈس انفیکٹ کر سکے. میں آپ سے عرض کروں کہ جو پاکستان میں جب یہ گٹر سے نکلتے ہیں تو کئی گھنٹے یہ ان کے پاس کوئی پانی نہیں ہوتا نہانے کے لیے یا دھونے کے لیے. مطلب یہ تو ظلم کی انتہا ہے. یہ بات ہے. تو یہ پاکستان میں حکومت کو، شہریوں کو، جوڈیشری کو کیوں نہیں نظر آتی ہے یہ بات؟ کیونکہ یہ اتنی اونچی گاڑیوں میں سڑکوں سے گزرتے ہیں اور اتنے اونچی ان کے گھروں کی دیواریں کہ ان کو نہیں دکھتا. تو جو میں نے آپ سے یہ 11 چیزوں کا ذکر کیا سیفٹی کے بارے میں آپ کو یقین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں کسی ایک محکمے کے پاس کسی ایک گٹر مین کے لیے یہ اکوپمنٹ نہیں ہے. یہ جو 11 چیزیں میں نے آپ سے کہی ہیں. تو دیر فور یہ کہنا کہ بغیر سوچے سمجھے یہ کہنا کہ ایسے کریں انہیں سیفٹی اکوپمنٹ دے دیں یہ چلے جائیں گے. دے ڈو ناٹ ہیو دس، دے ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو آپریٹ دس اکوپمنٹ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں چکر میں نہیں پڑیں. پروہیبٹ دا انٹری آف ایوری سٹیزن گوئنگ ان ٹو دا گٹر اینڈ یوز میکینیکل مینس انسٹیڈ. صحیح. اینڈ آف دا اسٹوری. بالکل. اچھا اور کچھ نہیں تو جو یہ انڈین جو ایکٹ ہے جو بنا ہے وہاں کی سپریم کورٹ کے حکم پر اس کو کاپی پیسٹ کر لیں یہاں پہ. ہم نے کچھ دوستوں نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک ایکٹ اگلے 8-10 روز میں بنا کے ایک سیمپل کے طور پہ بھیجیں گے اپنے دوستوں کو بھی اور جہاں تک پارلیمنٹ کے لوگ ہیں ان کو بھی بھیجیں گے. صحیح. اچھا نعیم صادق صاحب آپ بھی شروع میں بات کر رہے تھے جو گاڑیاں خریدی تھیں 1.0 to بلین کتنے کی. تو یہ جو رقم ہے ہمارے یہاں پاکستان میں انجینئرنگ مائنڈس ہیں, ہمارے یہاں یونیورسٹیز ہیں جس میں بریلینٹ بچے ہیں جو انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں. اس کا 1/4 بھی اگر یونیورسٹی طلباء کو دے دیا جائے, کمپٹیشن کرا دیا جائے کہ تم بھائی ایسی مشینیں بناؤ جس کی بیسٹ ہوگی اس کو انعام ملے گا, تو وہ پاکستان میں بھی بن سکتی ہیں. بے تحاشا بن سکتی ہیں مگر کیونکہ ڈیمانڈ نہیں ہے کسی چیز کی. اگر آج کوئی بنائے گا بھی, بائی دا وے ہمارے کچھ دوستوں نے مل کے بنائی ہے یہ ایک مشین. اچھا. اس کا نام انہوں نے رکھا بھلائی, اور وہ بڑی اچھی مشین ہے, چھوٹی سی 20 لاکھ میں بن جاتی ہے. تو وہ کہاں ہے, وہ استعمال نہیں ہو رہی؟ وہ آئیڈل پڑی ہے, اس کو استعمال کرنے والے کوئی نہیں ہے. تو مگر اگر حکومت کہے کہ ہمیں 500 مشینیں ایسی چاہیے تو جتنے مینوفیکچررز ہیں یہ کوئی بھی بنا دے گا, کیونکہ اس میں بہت کوئی سائنٹیفک چیز نہیں ہے. اس کے 4 فنکشنز ہوتے ہیں اس مشین کے. ایک تو سکشن, ٹھیک ہے, جو کہ لیکوڈ کو سک کر لے. دوسرا اس میں جیٹنگ کا ایک فنکشن ہوتا ہے کہ جو پائپ بند ہے اس کو وہ ہائی پریشر سے کھولے یا ایک سکرو کے ذریعے اس کو کھولے. اور تیسرا ہے اس میں گریبنگ فنکشن, جو اس کو جو کچرا ہے پڑا ہوا, مثلا اس میں پتھر پڑے ہوئے ہیں اور میں نے آپ کو کچھ تصاویر میں بھیجے ہیں وہ, جو ان کو یوں کر کے اٹھا کے یوں باہر رکھ سکے. تو یہ 3-4 فنکشنز ہیں جو کہ مشینوں میں بنائے جا سکتے ہیں, اور یہ ساری نارمل میکینیکل چیزیں ہیں. یعنی کہ 50 سال پہلے بھی یہ آسانی سے چیزیں بن سکتی تھیں, مگر ضرورت نہیں ہے کسی کو یہاں پہ, کیونکہ کسی نے نہیں سوچا. وہ کہتے ہیں یہ لوگ ہیں نا, یہ کام کر رہے ہیں, آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ڈس ایسوسیشن ہے نا, کہ جیسے دیکھیں نا پہلے کیا ہوتا تھا جب ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی, یا لوگ سیمی رورل ایریاز میں رہتے تھے, یا تھوڑا اگر شہروں میں بھی رہتے تھے, تو فار ایگزامپل کھانے کی چیزیں تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ دودھ کہاں سے آ رہا ہے, یہ گندم کہاں سے آ رہی ہے, تو ایک لنک تھا لینڈ کے ساتھ. رائٹ. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب آج جو شہروں میں بچے ہیں ان کو نہیں پتا کہ گندم اگانے میں, چاول اگانے میں کتنی محنت لگتی ہے. فار ایگزامپل
فارمنگ میں کتنی محنت لگتی ہے. اسی طرح جو شہروں کے لوگ ہیں ان کا ڈسکنیکٹ ہے. ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ گٹرز کی صفائی بھی ہوتی ہے جی اور گٹرز کی کو پورا ایک مینیج کرنے کے لیے ایک سسٹم ہوتا ہے. کون لوگ ہیں اس میں اترتے ہیں. اور جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ سب سے پسے ہوئے طبقات ہیں, جی تو اس لیے بھی کسی نہ وہ آواز اٹھا سکتے ہیں نہ ان کی آواز سنی جا رہی ہے. تو یہ بتائیں کہ ان کی تنخواہوں کا کیا ہے, کتنا پیمنٹ ملتا ہے ان کو, یا مہینے کی, یا اوکے. ایک گٹر میں اترنے کے پیسے ہوتے ہیں, یا مہینے کے کس طرح ہوتا ہے؟ جو تو حکومت کے ملازم ہیں وہ تو ریگولر ان کی سیلریز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھلے گٹروں میں اتریں یا نہ اتریں ان کو وہ سیلری وہ مہینے جو کی, آپ آدھے کی بات جو کر رہے میں نے تھے. آپ سے بات کی. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ کبھی کبھی تو اترتے ہیں مگر وہ کمپیریٹیولی بہت کم ہوتا ہے. میرا جو ذاتی ایسٹیمیٹ ہے کہ ٹوٹل پاکستان میں جو لوگ گٹر میں جاتے ہیں اس میں صرف 10-15% گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کے امپلائیز ہوتے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ کانٹریکٹ پہ ہیں. کراچی میں کم سے کم 500 جگہ ہیں جہاں پہ یہ کانٹریکٹ والے لوگ 3-3 4-4 کی ٹکڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, لمبے لمبے بانس لے کے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ پھڈا مارکیٹ سے بھی گزریں تو آپ جی کو نظر آ جائیں گے. جی, اور انہوں نے اپنی دیوار کے پیچھے اپنا سیل نمبر لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں اس نمبر پر کال بھی کر لیا کریں. تو یہ لوگ اویلیبل ہیں. یہ ایک پرائیویٹ انڈسٹری جیسی بنی ہوئی ہے ان لوگوں کی جو سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں, اور اس پروسیس میں وہ مر جاتے ہیں. جو پچھلے مہینے 3 لوگ مرے ہیں وہ تینوں ایک ہی فیملی کے تھے, اور اکثر یہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں تاکہ میوچلی یہ کام کر سکیں آسانی سے. تو ہم ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جب آپ انہیں بلاتے ہیں تو آپ اور یہ ایک مقرر کر لیتے ہیں کہ میں آپ کو 2,000 دوں گا, یہ چھوٹا جیسا گٹر ہے اس کو صاف کر دو, یا یہ بڑا گٹر ہے تو اس کے 5-6 ہزار بھی ہو سکتے ہیں. جو کراچی کے 3 لوگ مارے گئے پچھلے مہینے ان کو KWSB نے 15,000 پہ رکھا تھا کہ کیونکہ 6 گٹر تھے وہاں پہ, اور وہ 6 گٹر اس نے صاف کیے, اور 7ویں کو جب وہ صاف کرنے لگا تو وہ he could not breathe anymore. You get tired and you're getting those ٹاکسک toxic فیومز. fumes. So he collapsed. تو پھر اس کا بیٹا گیا, he collapsed. پھر اس کا brother son in law گیا, he collapsed. And so on. تو یہ جو لوگ ہیں ان کی پیسے جو ہیں یہ ٹاسک بیسڈ ہیں, اور کیونکہ اتنے گٹر ہیں اور اتنے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو روز 2-4 جگہوں سے کال کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہے. تو مگر یہ تو حکومت کو پروہیبٹ کر دینا چاہیے کہ کوئی شخص نہیں جائے گا, اور یہ سارا جو کام ہے مشینز کے ذریعے ہوگا اور حکومت کے لوگ کریں گے, کیونکہ گٹر از اے پراپرٹی آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. اٹس ناٹ اے پرائیویٹ, یو ڈونٹ ہیو پرائیویٹ گٹرز. بالکل صحیح. ہاں, ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ حکومت پاکستان کی پراپرٹی ہے, جیسے آپ کے یہ گیس کی پائپ لائنیں جیسے ہو گیس گئیں, پائپ لائن ہاں ہے, ویسے بجلی کی, پانی کی سڑکوں پائپیں. کی. جی جی جی. تو بالکل یہ تو حکومت اس کی ذمہ دار ہے. اچھا یہ بتائیں نعیم صادق صاحب, اس حوالے سے ایک پروگریسو پاکستان آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میرا یہ خواب ہے کہ ایک پاکستان ایسا ہو جہاں کوئی شہری کسی گٹر میں نہ اترے. آپ یہ مت کہیے کہ یہ سب سے چھوٹی چیز ہے, یہ کیوں ایک خواب کا حصہ ہے, مگر میں یوں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت گہرا حصہ ہے اس کا. تو یہ پہلی شرط ہے ایک پروگریسو پاکستان کی کہ اس کا کوئی شہری ایک سیویج گٹر میں نہ اترے, اور یہ کام میکینیکل مینز اور مشینز کے ذریعے ہو. دوسری شرط ایک پروگریسو پاکستان کی یہ ہے کہ اس کے ہر شہری کو جو وہ کوئی بھی کام کرتا ہے اور کہیں بھی کام کرتا ہے اس کو کم سے کم جو منیمم ویج حکومت نے مقرر کی ہے, جو کہ آج کے دن 40,000 ہے 8 گھنٹے کی اور 80,000 ہے 12 گھنٹے کی, اس کو وہ ملے تاکہ اس کی مالی حالت کچھ تو بہتر ہو. اس وقت پاکستان میں 1 ملین سیکیورٹی گارڈز ہیں, پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز. 1 ملین لگ بھگ گیو اینڈ ٹیک. تو ان میں ان کی جو تنخواہیں ہیں 25,000 30,000 35,000, اس ریشو 15,000 والوں کو بھی جانتی بھی شاید ہوں گے ضرور. تو
ہر بڑی سے بڑی بلڈنگ، خوبصورت سے خوبصورت بلڈنگ جو کراچی کی ہے یا جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے نیچے 2-4 گارڈز کھڑے ہوئے ہیں، اور اس بلڈنگ کے جو لوگ ہیں وہ ملینئرز اور بلینئرز ہیں، اور وہ جو گارڈز ہیں وہ 25,000 پہ 12 گھنٹے پہ کام کرتا ہے۔ تو ہماری دوسری جو پاکستان کے بارے میں ایک خواب ہے کہ ہم کم سے کم ان کو، اور بائی دا وے یہ کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے، یہ تو نہیں، لا ہے، تو لا قانون ہے، اور بالکل۔ اگر آپ یہ نہ کریں تو آپ کو جیل جانا چاہیے، ہوں، کیونکہ آپ نے ایک ملک کا قانون توڑا ہے۔ اور تیسری ہماری خواب کی یہ ایک نشانی ہے کہ پاکستان میں جو بھی ورکرز ہیں جب وہ ریٹائر ہوں تو ان کو وہ اپنے گھر والوں پہ اور اپنے سماج پہ بوجھ نہ بنے، بلکہ ان کو ایک مناسب پینشن ملے۔ اس وقت پاکستان کے جو ورکرز ہیں ان میں سے 90% کو زیرو پینشن ملے گی، بالکل۔ کیونکہ وہ ای او بی آئی میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں، اور ای او بی آئی میں رجسٹر کرنا اس ورکر کا کام نہیں ہے، اس کے امپلائر کا کام امپلائر ہے۔ کا کام، بالکل۔ ٹھیک ہے، اس بلڈنگ کے یا اس پورے ایریا کی جتنی بھی بلڈنگز ہیں یا اور شاپس ہیں، ان کے آگے جو گارڈز کھڑے ہوئے ہیں وہ کہیں رجسٹرڈ نہیں ہیں، تو وہ ساری عمر کام کریں گے، بالکل، گھروں میں جو ملازمیں کام وہ کرتی نہیں ہے ہیں، کہیں پہ ڈرائیورز ہیں، رجسٹرڈ۔ کہیں کوئی بھی نہیں۔ اچھا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں اتنے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں جو کہ 50 کروڑ دیتے ہیں کسی جگہ پہ اپنا نام لکھوانے کے لیے، ایک بلڈنگ بنوانے کے لیے، ایک خیرات کے طور پہ یا ایک ڈونیشن کے طور پہ، مگر وہ اپنے ملازم کو تنخواہ ٹھیک نہیں دیتے اور اپنے ورکر کی ای او بی آئی نہیں کرتے، تو کیا یہ پہلا فرض نہیں ہے؟ بالکل، پہلا فرض اس یہی سے ہے۔ پہلے کہ آپ دنیا میں اپنا نام روشن کریں اور وجوہات کی وجہ سے، آپ یہ کام کریں نا۔ پہلے یہ کام، یہ ان کی پہلی ذمہ داری ہے، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ اتنا ہی مضبوط ہوگا جتنا اس کا سب سے کمزور طبقہ مضبوط ہوگا، ہے نا، ویکسٹ لنک والی بات ہے نا۔ صحیح، اور جو اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ہماری ہے، اور میں آپ سے بہت مؤدبانہ عرض کروں کہ جو پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے، ویل آف، بلیسڈ، ایجوکیٹڈ، انگلش اسپیکنگ از دا بگیسٹ پرابلم آف پاکستان، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں دنیا بھر کی چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور ان کی ڈیبیٹس میں ہائی آرڈر ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کی ڈسکشن ہوتی ہے، مگر یہ کبھی بھی پاکستان کے غریب آدمی کی بات نہیں کرتے، بات نہیں، یا کرتے ہیں وہ بھی۔ کہتے ہیں ہم کل سے کام پہ نہیں آئیں گے، پہلے آپ ان کو گٹر میں جانے سے روکیں، وہ مر جائے گا کل اگر جب وہ گٹر میں جائے گا۔ اگر میں پرائم منسٹر صاحب سے کہوں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ ایک دن کے لیے ذرا گٹر میں بھیجیں انہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ بھیجیں گے؟ آپ انہیں بلین روپیز بھی دے دیں گے، وہ نہیں کبھی بھی نہیں بھیجیں گے۔ بھیجیں گے۔ تو پھر ہم نے کیسے یہ نظام کیوں بنایا ہے اپنے دوسرے لوگوں کے لیے جو کہ مجبور ہیں؟ ڈول نظام تو ہے نا، بلکہ ملٹیپل سسٹمز ہیں نا، ہر طبقے کے لیے ایک الگ سسٹم ہے۔ مگر اگر میں آپ سے یہ کہہ سکوں کہ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے کسی بھی چیز سے، میں بلکہ سمجھتا ہوں کہ پہلا کام ہے ہمارا شکایتوں کو بند کرنا اور اس بات پہ فوکس کرنا کہ کیا کیا جا سکے۔ تو پاکستان کے شہری اگر 500-600 شہری بھی اٹھ کے اس بات کو آواز اٹھائیں، دیکھیے ہم کتنے 250 ملین تو ہے ہی ہے نا، 25 کروڑ تو جی، اس میں سے 500 تو کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آرام سے، کچھ بھی نہیں ہے 500۔ اگر میں اس وقت ایک شاپ میں ایک اچھا پروڈکٹ بیچوں یا ایک نیا ریسٹورینٹ کھولوں تو 500 لوگ تو آ جائیں گے اس میں۔ ارے ایک اچھا جوڑا ہے، اس کو لان کا جوڑے کے پیچھے تو اتنے آ جاتے ہیں۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں 500 لوگ اٹھ کے یہ کہتے اور حکومت کو جا کے کہتے کہ نہیں، یہ پہلا کام کریں، آپ کل یہ کام کریں۔ اور کیا، جو آپ کی وہ سندھ اسمبلی کی بلڈنگ ہے، جی جی، اس کے سامنے جا کے کھڑے ہوں، اچھا، بولیں ان کو، کہ یہ وہ کام لوگ ہو جائے۔ تو صرف اپنی مرضی تو کی، لیٹ اس اسپیک اپ آن دس، تو بالکل یہ ایک پہلی بالکل، شرط ہے۔ تو اس میں صرف ایموٹیکونز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک ایکچوئل ایکٹیویزم کی ضرورت ہے، بالکل ریزنگ دا وائس کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ ہمیں کوئی نہیں روک رہا کہ ہم حکومت سے کہیں اور پٹیشنز کریں کورٹس کے اندر۔ 5 جگہوں پہ تو ہم پٹیشن کر سکتے ہیں، ہر پروونس میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں۔ بالکل، کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ 78 سال ہو گئے، کسی نے نہیں کی۔ دس از سو اسٹرینج۔ تو یہ اور یہ تو میں، بلکہ اس میں تو میں خود کو بھی ذمہ دار، قصوروار بلکہ ٹھہراؤں گی کہ میں نے بھی نہیں کی۔ ہم سب اس میں قصوروار ہیں۔ نہیں، آپ تو نہیں، آپ نے تو کی نا وہ پٹیشن، تو ابھی میں نے نہیں کی، اور میں قصوروار ہوں، اور میں سمجھتی ہوں چلیے، کہ
ہم سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جی بالکل کہ ہم آپ کورٹس میں جائیں، ہم ہاں اومبڈسمین کے پاس جائیں، ہم بالکل اسمبلیز میں جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ اپنا کام بند کر دیں، کیونکہ لوگوں کی زندگیاں اس میں انوالو ہیں، اور اس وقت پاکستان میں مجھے نہیں معلوم کہ آج کون مرا ہے اور ہوں کل کون مرے گا. ہوں یہ ریئلٹی ہے، اور یہ باتیں اخبار میں نہیں آتی ہیں. جو کراچی میں جو 7 آدمی مرے ہیں پچھلے مہینے میں، اس میں صرف 3 لوگوں کی اخبار میں خبر آئی ہوئی ہے. تو پھر باقی 4 کی جان کی اہمیت ہی نہیں ہوگی. نہیں، وہ somehow the newspaper does not pick اور up مے these بی things, ہاں اسپیس نہیں ہے کچھ بھی. for whatever reason. ہوں The issue is not important enough، بس ہوں کسی جگہ ہو گیا. اچھا، حکومت پھر اس کو چھپاتی بھی ہے، کیونکہ یہ بھی حکومت ہے. کو تو معلوم ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری میں یہ چیزیں آتی تھیں. ہوں اچھا، اس لیے بھی چھپانا ہے کیونکہ ورنہ حکومت کے اوپر پڑے گا نا. جب بھی ایک شخص گٹر میں مرتا ہے، آپ یہ سمجھیے کہ حکومت پاکستان اس کی ذمہ وار ہے، بالکل ہے، آئین کیونکہ وہ پاکستان تو یہ حکومت پاکستان کی پراپرٹی میں مرا ہے نا. بالکل. اور ایک کام کرتے ہوئے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، جو اس سے زبردستی کرایا گیا، پھر یہ خاموش ہو جاتے ہیں. اس کے گھر والوں کو 1 یا 2 یا 2.5 لاکھ روپے دے کے وہ بات کو ختم کیا جاتا ہے. ہوں اور جو 3 آدمی پچھلے مہینے مرے ہیں، ان کے گھر والوں کو 2.5 لاکھ روپے 3 لوگوں کو. اور یہ کس نے دیے؟ یہ کراچی واٹر سیوریج بورڈ کے ہوں لوگوں نے پرائیویٹلی ان کو دیے، اوکے. اور کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی، ہوں ہوں اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کورٹ میں نہ جانا، کیونکہ اگر آپ کورٹ میں گئے تو پھر وہ ڈپارٹمنٹ کی پوچھ ہوں گچھ ہوگی ہوں کہ آپ کے پاس تو مشینیں بھی ہیں، آپ نے تو 1 بلین کی مشینیں بھی خریدی اور وہ ہوئی ہیں. بیچارے اتنے غریب فیملیز ہیں، وہ لوگ کہاں بیچارے عدالتوں میں کہاں ہاں، چکر تو کاٹیں وہ گے. یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہم عدالتوں کا کام کر نہیں سکتے، اور عدالت میں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب اتنے بڑے بڑے لوگوں نے عدالت میں اپیل کی تو 3 مہینے آگے اس کو دھکا دے دیا گیا. تو جب غریب لوگ اپیل کریں گے تو وہ کیا، انہوں نے کہا یہ 2.5 لاکھ روپے سے بھی ہم جائیں گے. اس سے بھی جائیں گے. تو وہ بلکہ وہی شرط ہوتی ہے کہ یہ آپ ہاں پیسے لے لو اور آپ بس ختم کہانی. تو یہ بہت ہی دکھ بھری داستان ہے، اس کا آپ امیجن نہیں کر سکتے. اچھا، آخر میں نعیم صاحب ایک چیز میں جاننا چاہوں گی. ہمارے پاس قانون تو نہیں ہے اس کو روکنے کے لیے، لیکن کیا قانون کا نہ ہونا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ قانون نہیں ہے کہ آپ کسی بھی انسان کو گٹر میں اتاریں اس کی صفائی کے لیے؟ نہیں ہے قانون، لیکن قانون کا ایبسنس کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے آئین پاکستان کے تحت کہ آپ اتاریں؟ ایک یہ بھی تو چیز ہوتی ہے نا. دیکھیے، آئین پاکستان کے مطابق تو حکومت کا فرض ہوتا ہے اسٹیٹ کا کہ ہر شخص کی زندگی کی حفاظت کرے، بالکل. لائف اینڈ پراپرٹی آف ایوری سٹیزن اینڈ ڈگنیٹی. اینڈ ڈگنیٹی. جب وہ گٹر میں چلا گیا تو یہ تینوں چیزیں تو گئیں ہوا میں. تو آپ کے سوال کا جواب تو اس کا میں مطلب ہے ہو گیا. کہ ان کو گٹر میں اتارنا ہی انلیگل ہے ایز پر دا کانسٹیٹیوشن. Absolutely, because you are violating both the life and the dignity of the person. ایک بات میں اور آپ سے یہ کہوں کہ یہ ایشو ایک براڈ سبجیکٹ کے نیچے آتا ہے جس کا نام ہے آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی. دنیا بھر میں آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی بہت امپورٹنس ہے، کیونکہ اگر کسی کو چوٹ لگ جائے تو اس بات کو کا تعین کیا جاتا ہے کہ کیا یہ چوٹ اس وجہ سے لگی ہے کہ اس ادارے میں اس بات کی نشاندہی نہیں کی گئی تھی کہ یہ چوٹ لگ سکتی ہے، کیا اس کے بارے میں کوئی پروسیجر یا اکوپمنٹ نہیں بنایا گیا تھا. اور اگر یہ معلوم ہو کہ یہ غلطی ہوئی ہے چیف ایگزیکٹو کی، تو جو پنشمنٹ ہوتی ہے وہ ادارے کو نہیں دی جاتی بلکہ چیف ایگزیکٹو کو پرسنلی دی جاتی ہے. تو وہ جو ہے وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے ٹو میک شیور کہ وہ ہر قسم کی جو ہیزرس سچویشن ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرے، اس کے بارے میں انسٹرکشنز دے، اکوپمنٹ دے اور ٹریننگ دے. یہ سب باتیں اس میں شامل ہیں. ہمارے ہاں یہ تصور نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو نا. ہم کیوں سب دنیا سے 100 سال پیچھے کیوں ہیں؟ یعنی کہ ذاتی زندگیوں میں تو ہم سب کے برابر ہیں، اور سب سے زیادہ علامہ خلیفہ ہیں. ہاں، مگر جب ہمارے کاموں کی بات ہوتی ہے اور خاص طور پہ ہمارے غریب لوگوں کی زندگیوں کی، ان کے کاموں کی بات ہوتی ہے، تو ہم بہت
رحم دل اور تقریباً 1000 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. تو ہماری یہ اپیل ہے، اور میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا، کیونکہ یہ میں چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں لوگ اس پر بات کریں اور زور سے کریں، اور اس بالکل بات کو میک شور کریں کہ یہ بات پاکستان میں ہو جائے. میں آپ سے بات کروں آخر میں، بالکل. اگر یہ ہو گیا ہوں تو میں آپ سے یہ کہوں کہ پاکستان 100 سال آگے چلا گیا ہے ایک بالکل. چھوٹی سی بات سے، بہت اور اس بالکل پہ صحیح. کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ بلکہ نعیم صادق صاحب، ابھی تو چونکہ سندھ ہائی کورٹ میں ابھی اگلی تاریخ آئی ہے، تو ہم کوشش کریں گے آپ کو دوبارہ لیں، اور جیسے جیسے یہ بات آگے بڑھے گی اس میں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ قانون سازوں کے پاس بھی جائیں گے، لیجسلیٹرز کے پاس بھی لے کے، تو ہم اس پہ پھر آپ سے پروگرس جانتے رہیں گے. اگر آپ بلائیں گی تو ضرور آئیں گے. ہاں نہیں بالکل آ رہا. یہ کیونکہ یہ ہر ایک کے انٹرسٹ کا ہے، یہ ہر ایک کی دلچسپی، اور صرف دلچسپی نہیں، ہر ایک کے مفاد میں ہے. ایز اے سوسائٹی ایک انڈیویجول کا یہ مفاد ہونا چاہیے کہ اس معاشرے کا ہر فرد بہتر زندگی گزارے، اچھی زندگی گزارے. بہت شکریہ. اجازت دیجیے.